السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آپ کے سامنے سورہ قاف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ الہ العالمین آج کی اس مجلس میں آج کے موضوع کی ہمیں وضاحت کرنے کی کتاب و سنت کی روشنی میں، اور آپ تمام حضرات و خواتین کو سننے کی، سمجھنے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنے جسم میں جو ہمارے اعضاء ہیں اسی میں دیکھیں تو بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ان اعضاء میں سے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، اور زبان کی اہمیت کا اندازہ صرف وہ شخص لگا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے محروم رکھا ہو، یعنی کلام کرنے سے محروم رکھا ہو، یا زبان دیا ہو، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہو اور پھر اس سے چھین لی ہو۔ یہ زبان اعضائے جسم میں بہت چھوٹا عضو ہے، بہت چھوٹا عضو ہے، لیکن یہ عضو ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا شخص کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے، ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل کی باتیں بھی زبان پر آ کر کے سامنے والے کو آگاہ کر دیتی ہیں کہ اس شخص کے ذہن و دماغ میں ہے کیا، اس کے دل میں ہے کیا۔ اگر ایک شخص اس زبان کو صحیح استعمال کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان اس کے لیے آخرت میں سعادت بن جاتی ہے، آخرت کے لیے سعادت بن جاتی ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ اور اسی زبان کو اگر غلط استعمال کر لیا جاتا ہے، اسی زبان کو اگر الٹا سیدھا استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہی زبان اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ مومن کی شان ہوتی کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ جسم کے اعضاء میں سے یہ جو بے شمار نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زبان ایک نعمت ہے اور بہت چھوٹا عضو ہے۔ اس عضو کا استعمال کرنا ہی ایک مومن کے لیے شان ہوتی ہے کہ یہ مومن اس زبان کو کیسے استعمال کرتا ہے، ایک مومن اس کو کیسے اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگراں تیار رہتا ہے، اس کے لکھنے کے لیے ایک نگراں تیار رہتا ہے، بھلائی لکھنے کے لیے، برائی لکھنے کے لیے۔ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں یہ ہم نہ سوچیں کہ ہم تنہائی میں سوچ رہے ہیں، کسی کو تنہائی میں لے جا کر کے بات کر رہے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو نگراں ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں. لیکن مومن کی شان اگر دیکھنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی وہ روایت پڑھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ جب وہ زبان کھولے، چاہیے جب وہ بات کرے تو بہترین بات کرے، اچھی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، ورنہ اس کو خاموش رہنا چاہیے. اللہ یہ کہ وہ خاموش رہے، کچھ بولے ہی نہ. اور اگر بولنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھی بات کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے ایک انسان کو تکلیف ہو، ایسی بات نہ کرے کہ جس سے قرآن اور حدیث کے خلاف اس کی بات جا رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص تم میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. گویا یہ کہ جو شخص اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھنے والا ہے، چونکہ نبی کائنات نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شان بتلائی. کس کی؟ ایک مومن کی. مومن کی ایک شان ہے، مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ اپنی زبان کو بیکار نہیں استعمال کرتا ہے. زبان سے اس کے گندے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، زبان سے اس کے گالی گلوچ نہیں نکلتے ہیں، زبان سے اس کے غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں وہ استعمال نہیں کرتا ہے. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی اور اسی میں سے ایک نعمت آپ جانتے ہیں کہ زبان بھی ہے. اور زبان، میں نے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتلایا کہ اسی زبان کے استعمال سے ایک شخص جنت میں پہنچ جاتا ہے، دوسرا شخص کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا اہل ایمان کی گفتگو جو ہے، اہل ایمان کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہوتی ہے. جو مومن ہوتا ہے نا، جو ایمان والے جو ہوتے ہیں، ان کی گفتگو بہت اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. ایک مومن کے سے دل سے بات وہ کرتا ہے، اخلاص سے بات کرتا ہے، اس کی زبان پر تاثیر ہوتی ہے، اس کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، اور ہمیشہ فضولیات سے، لغویات سے یا اس طرح سے لا یعنی باتوں سے وہ بہت دور رہا کرتا ہے. مومن کی شان ہے ہی نہیں کہ زبان کو یوں ہی خرچ کرے، مومن کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ لا یعنی باتوں میں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے. فضول باتوں میں ایک مومن نہیں پڑتا ہے، فضول باتوں میں، لا یعنی باتوں میں ایک مومن نہیں جاتا ہے، نہ فضول کی باتیں کرتا ہے، نہ فضول باتوں کے پیچھے لگتا ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اگر کوئی شخص اب جو چاہتا ہے اپنی زبان سے بولتا رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر مومن یا مومنہ کی شان موجود نہیں ہے، چونکہ یہ اپنی زبان کی حفاظت یا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بولنا ہی ہے تو اچھی بات بولو، اور اگر نہیں بولنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہو. مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ اسے اپنے قابو میں رکھنا. زبان کی طرف اشارہ کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے معاذ اس کو اپنے قابو میں رکھنا، یعنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا، کیا اس کی پکڑ ہوگی جو کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، بہت سارے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والا یہی عمل ہے، جو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اپنی گفتگو کی وجہ سے، اپنی لایانی باتوں کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کا کنٹرول ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت مختصر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، وہ اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بالکل جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، چونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کیوں فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھو؟ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ کیا مواخذہ ہوگا، کیا پکڑ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسی زبان سے نکلنے والی باتوں کی وجہ سے جو غلط باتیں نکل رہی ہیں ان کو جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں بھی، گناہ بھی زیادہ ہوں گے، جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے زیادہ غلطیاں سرزد ہوں گی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یعنی جو برابر ہر وقت بک 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 لگائے رہتے ہیں، ادھر بھی بات کرنا، ادھر بھی بات کرنا، ٹیلی فون سے بات کرنا، یعنی کچھ لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خاموش رہا ہی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ ان کو بولنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ کنٹرول رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو، چونکہ اس سے نکلنے والی باتیں بہت ساری ہیں جو جہنم میں پہنچا دی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب زیادہ باتیں ہوں گی تو غلطیاں ہوں گی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، یعنی نہ وہ زیادہ بولے گا اور نہ ہی اس سے زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ لے دے کر کے بات کہاں آ رہی ہے؟ لے دے کر کے بات یہ آ رہی ہے کہ زبان کو کنٹرول رکھو، زبان کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ مومن کی شان کا اندازہ اگر آپ کو مزید لگانا ہے، مومن کی شان کو دیکھنا ہے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرف چلتے ہیں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ بھئی مسلمان تو سب افضل ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کی شان کی بات میں کہہ رہا ہوں، کیا ہے مومن کی شان؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ کی روایت، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہت مختصر سی حدیث، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی زبان درازی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل مسلمان یہ ہے، وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہی سب سے افضل ہے۔ یعنی زبان درازی نہ کرتا ہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھتا ہو، یہ سب سے افضل آدمی بتلایا گیا ہے۔ اور آپ ایک چیز جانتے ہیں، یہ بہت کہاوت ہے، یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات میں جتنی دھار ہوتی ہے، لوہے کے نیزے میں بھی، لوہے کے نیزے سے بھی اتنا زیادہ گہرا زخم نہیں ہوتا۔ جو زبان سے لوگ مارتے ہیں، اپنی باتوں سے مارتے ہیں، کوئی اگر تلوار سے مار دے تب بھی اتنا گہرا زخم نہیں لگتا ہے۔ زبان کی دھار بہت ہی تیز ہوتی ہے،
किसी पर तंज करना, किसी को लान तान करना, किसी की बुराई करना, ये बहुत गहरा जख्म होता है। अगर कोई किसी को नेज़े से मार दे तो उतना गहरा जख्म नहीं उसको लगता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुसलमान बनने के लिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें, दूसरे मुसलमान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, दूसरे मुसलमान की इज्जत करें। ये नहीं है कि हम अपने आप मियाँ मिट्ठू बने रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और ज़ुबान से जो कुछ भी आए हम बकते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत माना रखती हैं और ये हमें ले जा करके जहन्नम के घाट तक पहुंचा देती हैं। अल्लाह ताला हर शख्स को महफूज रखे। कितनी बड़ी 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 बातें लोग कर जाते हैं, मर्द भी और औरतें भी, और औरतों का तो मामला ही कुछ और होता है माशाअल्लाह। जिसके बारे में सोच लिया अरे फलां ऐसा और फलां वैसा और फलां औरत ऐसी थी और फलां औरत वैसी थी, जो दिल में आया, जिस तरह से दिल में आया सब बकते चले गए। कहां इसका हम हिसाब देंगे? आइए मैं एक रवायत सुनने, अबी दाऊद की रवायत, अल्लाह के रसूल और ऐसे वैसे शख्स की बात नहीं है, सहाबियात की बात है, उम्मुल मोमिनीन की बात है। छोटी सी बात, छोटी सी बात, क्या बात होती है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वातीन खास तौर से जो बहुत लंबी लंबी बातें दूसरी औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में करती रहती हैं, इस हदीस को गांठ लगा लें, गांठ लगा लें कि माई आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दूसरी बीवी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में थोड़ी सी बात कहती हैं। क्या वो कहती हैं? उन्होंने सिर्फ ये कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके लिए सफिया का ऐसा ऐसा होना काफी है। अब आप इससे क्या समझेंगे या क्या समझेंगी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके लिए हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा ऐसा होना काफी है। उनका इशारा यह था चूंकि हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पस्ता कद थी, छोटे कद की थी, तो हज़रत आयशा ने यह कहा था कि वो तो बहुत छोटे कद की हैं, यानी इसको ऐब में शुमार किया था। कौन थी ये कहने वाली? ये कहने वाली वो थी जिसके कमरे में नबी कायनात होते थे और वही नाजिल होती थी। उन्होंने ये कहा था और दूसरी बीवी के बारे में कहा था कि आपके लिए तो इतना ही काफी कि ऐसी ऐसी हैं, यानी वो पस्ता कद हैं, वो छोटी कद की हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द क़ुल्ती कलिमतन, ऐ आयशा तुमने एक ऐसा कलिमा कहा है, एक ऐसी बात कही है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी, अगर समंदर के पानी में इसको मिला दिया जाए, बाल्टी के पानी में नहीं, नहर के पानी में नहीं, दरिया के पानी में नहीं, समंदर के पानी में इतना पानी होता है, समंदर के पानी में अगर एक कलमा मिला दिया जाए लमज़जत हो तो पूरा का पूरा जायका बदल जाएगा। क्या कहा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला? इतना ही तो कहा था कि हज़रत सफिया पस्ता कद हैं, छोटी कद की हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि दूसरों के बारे में कितनी कितनी बड़ी बातें कह जाती हैं, वो ऐसी और वो वैसी और वो ऐसा और वो वैसा, मर्द भी और औरतें भी एक दूसरे को कितनी लायानी बातें बकते चले जाते हैं। कहां हिसाब होगा? नबी कायनात तो फरमा रहे हैं, आयशा जो तुमने ये छोटी सी बात कही है ना, तुम समझ रहे हो बहुत छोटी है, अगर इस बात को समंदर में डाल दिया जाए तो उसका जायका बदल जाए, जहर हो जाएगा, वो उसका जायका ही बदल जाएगा। इतनी खतरनाक ये बात है, इतना ज्यादा असर ये बात रखती है। लिहाजा मोहतरम हजरात व ख्वातीन, कहने का मतलब यह है कि मोमिन की शान ये नहीं होती है, मोमिन की शान ये नहीं है कि वो अपनी जुबान को फेंकता रहे। और यहां पर तो बहुत बड़ी गलती होती है मर्दों से भी औरतों से भी कि एक दूसरे के बारे में वो ऐसे हैं, वो ऐसी हैं और ये करते और वो करते, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है कि हमें कोई हमारा मुआखजा करने वाला, कोई हमारी पकड़ करने वाला है। हजरत आयशा की पकड़ हो सकती है,
تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ بولیے، حضرت عائشہ کی پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ نبی کائنات کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کی پکڑ ہو سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور مومن کی شان، مومنہ کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کا غلط استعمال آدمی کے اعمال، نماز ہوں، چاہے روزہ ہوں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، جہاد وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے، یہ اس کو ختم کر سکتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے اگر اسی زبان کو ایک انسان غلط استعمال۔ اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرے۔ خلاصہ یہی ہے کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرے۔ اور ایک روایت اور آتی ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کی برائی کو بھی نہیں سمجھتے۔ کاش ہم زبان کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ زبان سے نکلنے والا کلمہ ایک شخص کو جنت میں پہنچاتا ہے اور دوسرے شخص کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، یہ سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہاتھ، یہ پیر، یہ ناک، یہ کان، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بلا شبہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تجھ سے ملا ہوا ہے۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو صحیح رہے گی یعنی زبان صحیح رہے گی تو سارے اعضاء صحیح رہیں گے، اگر زبان ٹیڑھی ہو جائے تو سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی بات شروع ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا کوئی جا کر کے فوراً ہاتھ چلانے لگتا ہے؟ کوئی جا کر کے فوراً پیر چلانے لگتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے زبان کو استعمال کرتا ہے۔ اب اگر زبان کو صحیح استعمال کیا ہے تو نہ ہاتھ کی ضرورت پڑے گی، نہ پیر کی ضرورت پڑے گی، نہ گالی، نہ گلوچ، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر زبان غلط استعمال وہیں پر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک شخص الٹی سیدھی بولتا ہے، پھر تم تڑاکے کی بات آتی ہے، پھر گالی گلوچ کی بات آتی ہے، پھر ہاتھا پائی کی بات آتی ہے، اور سارے اعضاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جتنے اعضاء ہمارے ہیں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ شروعات کس نے کی تھی؟ شروعات زبان نے کی تھی، اس کے بعد ہاتھ چلے تھے، اس کے بعد پیر چلا تھا، اس کے بعد آنکھیں، اس کے بعد کان، دل وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس لیے یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ سے ہمارے بارے میں خوف کھاؤ، ڈرتی رہو۔ اگر تم صحیح رہی تو ہم سارے اعضاء صحیح رہیں گے۔ اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، اگر تم نے ٹیڑھا پن اختیار کر لیا تو ہم سب کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس لیے سارے اعضاء صبح اس زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو اپنے آپ کو صحیح رکھ، درست رکھ۔ محترم حضرات و خواتین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ شان پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہوتی ہے، وہ شان پیدا کریں جو ایک مومنہ کی شان ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن اور مومنہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اور جب بھی بولیں، جب بھی بات کریں، جب بھی زبان کو استعمال کریں تو اچھی طرح سے استعمال کریں، اور اگر نہیں تو وہ خاموش رہیں، وہی بہتر ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زبان کے صحیح نہ استعمال کرنے کی وجہ سے
دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. دنیا میں بھی لوگ لان تان کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم تو طے ہی ہے. لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر مومن کی شان پیدا کر دے. الہ العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان سے وہی بات نکلے جو قرآن کی ہو, جو حدیث کی ہو, جسے اللہ پسند کرے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں. الہ العالمین ہماری زبان کو صحیح راستے پر ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں لایانی باتوں سے دور رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.